قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في الدروس المهمة لعامة الأمة: الدرس الرابع: أقسام التوحيد وأقسام الشرك. بيان أقسام التوحيد وهي ثلاثة: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. شیخ بن باز رحمہ اللہ دروس المہمہ لعامت الامہ میں کہتے ہیں، چوتھا درس توحید اور شرک کی قسمیں۔ توحید کی تین قسموں کا بیان: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ توحید کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کو اکیلا ماننا ہر اس چیز میں جو اللہ کے لیے خاص ہے، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں اور اس کے اسماء و صفات میں۔ وہ ایک ہے اپنی ذات میں، نہ اس کے برابر کوئی ہے اور نہ ہی اس کے جیسا کوئی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا توحید کو ماننا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر پختہ یقین ہو اور اس کی ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات پر بھی پختہ یقین ہو، جس کی تفصیل ہم انشاءاللہ ایمان باللہ کے درس میں پڑھیں گے۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں: اما توحید الربوبیہ فهو الایمان باللہ سبحانہ الخالق لکل شیء والمتصرف فی کل شیء لا شریک له فی ذلک۔ یعنی توحید ربوبیت یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ کہ اللہ اکیلا بغیر کسی شریک کے ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز میں تصرف کا اختیار رکھتا ہے، جس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ شیخ نے سب سے پہلے توحید ربوبیت کو بیان کیا۔ توحید ربوبیت کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی اس کا خالق ہے، اس کا مالک ہے اور اس کے امور کو چلانے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے: قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار۔ یعنی آپ پوچھئے کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار، اس کا رب کون ہے؟ کہہ دیجئے کہ اللہ۔ کہیے کیا تم پھر بھی اس کے سوا اوروں کو حمایتی بناتے ہو، جو خود اپنی جانوں کے لیے بھی بھلے برے کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہہ دیجئے کہ کیا اندھا اور بینا یعنی دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ یا کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا جنہیں یہ اللہ کے شریک ٹھہرا رہے ہیں انہوں نے بھی اللہ کی طرح مخلوق پیدا کی ہیں کہ ان کی نظر میں پیدائش مشتبہ یا نامعلوم ہو گئی ہے؟ کہہ دیجئے کہ اللہ، صرف اللہ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے، وہ اکیلا ہے اور زبردست غالب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا مالک ہے، جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے: الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ یعنی کہ آپ نہیں جانتے کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں۔ اور اللہ کا فرمان ہے: قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے معبود، اے تمام جہاں کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہی رزق عطا کرنے والا ہے، جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے: ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اللہ تو خود ہی سب کا روزی رساں، قوت والا، زور آور ہے۔ مشرکین کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون۔ یعنی تم تو اللہ کے سوا بتوں کی عبادت کر رہے ہو اور جھوٹی باتیں دل سے گڑھ لیتے ہو۔ سنو، جن جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کر رہے ہو وہ تو تمہاری روزی کے مالک نہیں، بس تمہیں چاہیے کہ تم اللہ ہی سے روزیاں طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کی شکر گزاری کرو اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو
ان چیزوں میں اکیلا ماننا یہ توحید ربوبیت ہے، جس میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور نہ ہی کسی کا ان میں کوئی حصہ یا اختیار ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی مددگار ہے۔ اللہ کا فرمان ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جن جن کا تمہیں گمان ہے سب کو پکار لو، نہ ان میں سے کسی کو آسمانوں اور زمینوں میں سے ایک ذرہ کا اختیار ہے، نہ ان کا ان میں کوئی حصہ ہے، نہ ہی ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ تو ان تمام چیزوں میں اللہ کو اکیلا ماننا توحید ربوبیت ہے۔ عمومی طور پر مشرکین مکہ اس توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، مگر صرف اتنا ماننا کافی نہیں، اور نہ ہی صرف اتنا ماننے سے کوئی اسلام میں داخل مانا جاتا ہے، کیونکہ اکثر مشرکین اس کو ماننے کے باوجود بھی مشرک رہے، کیونکہ یہ توحید جس بات کو لازم کرتی ہے کہ جب تم اللہ کو خالق، مالک اور مدبر الامور مانتے ہو تو پھر وہی اکیلا عبادت کے لائق ہے، نہ کہ وہ جو ان چیزوں پر اختیارات نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی، خبردار باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق كل شیء وهو بكل شیء علیم ذلكم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق كل شیء فاعبدوه وهو على كل شیء وکیل۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد یعنی پیدا کرنے والا ہے بغیر کسی سابق مثال کے۔ اللہ کی اولاد کہاں سے ہو سکتی ہے حالانکہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے، اور اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، تو تم اس کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ پھر شیخ بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں وَأَمَّا تَوْحِيدُ الْأُلُوهِيَّةِ فَهُوَ الْإِيمَانُ بِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ هُوَ الْمَعْبُودُ بِحَقٍّ لا شريك له في ذلك وهو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، فجميع العبادات من صلاة وصوم وغير ذلك يجب إخلاصها لله وحده ولا يجوز صرف شيء منها لغيره۔ یعنی توحید الوہیت یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان اس طرح لاؤ کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی معبود برحق ہے، جس میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہی معنی لا الہ الا اللہ کا ہے۔ تو اس کا معنی ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اس کے لیے تمام عبادتیں جیسے نماز، روزہ وغیرہ میں اللہ اکیلے کے لیے اخلاص ہونا ضروری ہے، اور ان عبادتوں میں سے کوئی بھی چیز غیر اللہ کے لیے صرف کرنا جائز نہیں۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ نے توحید ربوبیت کو بیان کرنے کے بعد توحید الوہیت کا ذکر کیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ اکیلا ہی تمام قسم کی عبادتوں کا مستحق ہے، یعنی تمام عبادتوں کا حقدار ہے، اس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں۔ اللہ کا فرمان ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بہت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور اللہ کا فرمان ہے إِنَّمَا إِلَٰهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ اصل بات یہی ہے کہ تم سب کا معبود برحق صرف اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، اس کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہے۔ لہٰذا ہم اللہ کی عبادت اس کی محبت اور تعظیم کے ساتھ کرتے ہیں، اس کی کبریائی اور بڑائی پر ایمان رکھتے ہوئے، جس پر اس کے اسماء حسنہ یعنی اس کے اچھے نام اور عظیم اور بالا تر صفتیں دلالت کرتی ہیں۔ پھر شیخ بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں وَأَمَّا تَوْحِيدُ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ فَهُوَ الْإِيمَانُ بِكُلِّ مَا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ أَوِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ
وإثباتها لله وحده على الوجه اللائق به سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، عملا بقول الله سبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد جعلها بعض أهل العلم نوعين، وأدخل توحيد الأسماء والصفات في توحيد الربوبية، ولا مشاحة في ذلك لأن المقصود واضح في كلا التقسيمين۔ شیخ کہتے ہیں کہ توحید اسماء و صفات یہ ہے کہ تم قرآن کریم میں اور صحیح احادیث میں وارد تمام اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات پر ایمان لاؤ، اس طرح کہ ان سب کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت مانو جیسا کہ اس کے لیے لائق ہے، بغیر تحریف کے اور بغیر تعطیل کے، بغیر ان کی کیفیت بیان کیے ہوئے اور بغیر اس کی تمثیل کے، یعنی بغیر مثلیت بیان کیے ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے جیسے اس کا فرمان ہے: قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یعنی کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ بعض اہل علم نے توحید کی دو قسموں کو بیان کیا ہے، اس طرح کہ انہوں نے توحید اسماء و صفات کو توحید ربوبیت میں ہی داخل شمار کیا ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ دونوں طریقوں سے مقصود واضح ہے۔ شیخ نے آخر میں توحید اسماء و صفات کو بیان کیا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر پیارے اور اچھے نام اور اس کی بالا تر جو صفتیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں بیان کی ہیں، ان سب پر ایمان لانا ہے اور اللہ کے لیے انہیں ثابت کرنا ہے جیسا کہ اللہ کے شان کے لیے لائق ہے۔ ان میں نہ ہم اس کا کوئی شریک مانتے ہیں اور نہ ہی مخلوق میں سے کسی کو ان صفات سے متصف کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، پس اللہ کے لیے مثالیں مت بناؤ، اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، سو ان ناموں میں سے اللہ ہی کو موسوم کیا کرو اور ایسے لوگوں سے تعلق نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں، ان لوگوں کو ان کے کیے کی ضرور سزا ملے گی۔ ان آیتوں کی بنیاد پر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات میں نہ تحریف کرتے ہیں اور نہ تعطیل کرتے ہیں۔ تحریف کا معنی ہے کہ اس کے ظاہری معنی سے پھیر کر کوئی اور معنی بیان کرنا، اور تعطیل کا معنی ہے اس کا انکار کر دینا۔ تو ہم نہ تحریف کرتے ہیں اور نہ تعطیل کرتے ہیں، نہ ان کی کیفیت بیان کرتے ہیں اور نہ ہی ان کی مثال دیتے ہیں۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔